بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت بلا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا، ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزی کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سطح سفر کے رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا، مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے باخبر ہیں؟ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید بن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا، مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجیے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے اور اس خواب میں اور لرزا کے رکھ دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن، میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعد نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعد نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زائد ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ قے کرتے تو ٹکڑے باہر ہو کر گر جاتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پہ چلائے تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے، امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دے کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسا ہے۔ بھائی، مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے۔ حضرت جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے، حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ بہرحال جب صبح ہوئی، لوگ جمع ہونے لگے، اس وقت امام حسن نے کہا، حسین، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں بھی مسکرایا ہے۔ حسن، جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کے چھن جاتی ہے۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہوا ہے تو فرمایا، حسین، یاد ہے نانا کی حدیث ہے
معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا جب میرے حضور معراج پر گئے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، جو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں دو محل دیکھے، ایک ہرا تھا ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ لیں جن سے پوری جنت کا حسن بالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا لال تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ میرے حضور نے پوچھا اے رضوان، تو بتاؤ حسین کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردنیں جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال کی تھی، بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا۔ ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوی کو گھور رہی تھی۔ ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازو پر باندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروہ کو دیا۔ تعویذ کھول کر حضرت حسن نے کہا میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ میں اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 سفر کو ایک روایت کے مطابق 29 سفر اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع اول کو شہید ہوئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا، اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے جب جنازہ باہر لکھ کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ خلیج جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے نبی میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہو اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ کیا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا
ظالم تھا تو حضرت حسن کے کفن سے خون کے فوارے نکل پڑے۔ اس وقت لوگوں نے کہا ایک کفن پر اب دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ حضرت حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں بلکہ یہ کفن دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرے، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا اگر مروان اڑے آئے تو مجھے امی جان کی قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور